اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین یقدم المفعول علی الفاعل وجوبا فی ثلاثۃ مواضع۔ کہتے ہیں تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اذا کان الفاعل محصورا، اس وقت جب فاعل میں حصر کیا جائے، فاعل محصور ہو تو اس وقت مفعول کو مقدم کیا جائے گا فاعل سے۔ انما حذب الناس الدین القیم، انما حذب الناس، لوگوں کی تہذیب کی ہے صرف دین نے، یعنی یہ جو حکم فاعلی ہے یہ منحصر ہے الدین القیم میں، الدین القویم میں، یعنی فاعل میں۔ ما حذب الناس الا الدین القیم، تہذیب نہیں کی لوگوں کی مگر دین قویم نے۔ تو یہاں پر چونکہ فاعل محصور فی ہے اس لیے فاعل کو مؤخر کیا ہے اور مفعول کو مقدم کیا ہے وجوبی طور پر۔ اذا کان ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاہرا، اور دوسرا مقام جہاں پر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے یہ ہے کہ جب مفعول ضمیر ہو، متصل ہو فعل کے ساتھ، ضمیر متصل ہو مفعول کی اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو اس صورت میں ضمیر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ افادنی کلام ہوگا، افادہ فعل ہے، نی مفعول ہے، چونکہ ضمیر متصل ہے لہذا فاعل سے پہلے آئیے، کلاموں کا فاعل ہے۔ تیسرا مقام اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہو، متصل ہو، تو اس وقت مفعول کو مقدم کیا جائے گا۔ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیمہ مفعول ہے، ربہ جو ہے وہ فاعل ہے۔ یہاں پر ابراہیم کو مقدم کیا گیا ہے وجوبی طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ جو فاعل ہے ربو، اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے جو پلٹ رہی ہے مفعول کی طرف، ہو، ربو ہو یعنی ابراہیم کا رب۔ یہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع مفعول ہے لہذا مفعول کو مقدم کریں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ ضمیر پر مقدم ہوتا ہے، ضمیر سے پہلے ہوتا ہے، اور ضمیر متأخر ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ ضمیر فاعل کے ساتھ تھی جس کا مرجع مفعول تھا، تو تاکہ مرجع مقدم ہو مفعول کو مقدم کیا گیا ہے اور فاعل کو مؤخر کیا گیا ہے۔ فلو قدم الفاعل فی الاول لاستلزم وقوع الحصر علی المفعول وہو خلاف المراد۔ کہتے ہیں یہ جو پہلی انہوں نے بات کی ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، پہلی صورت جو بتائی ہے کہ جب فاعل محصور ہو تو مفعول کو مقدم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اگر ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کیا جائے تو کیا لازم آئے گا؟ کہتے ہیں لستلزم وقوع الحصر المفعول، لازم آئے گا کہ کلام کا حصر مفعول میں ہو رہا ہے، جبکہ متکلم کا مقصود یہ ہے کہ کلام کا حصر فاعل میں ہو، مفعول میں نہ ہو۔ اگر آپ فاعل کو مقدم کر دیتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ کلام کا حصر مفعول میں ہو رہا ہے، وہ خلاف المراد، یہ مراد اور مقصود متکلم کے خلاف ہے۔ متکلم کچھ چاہتا ہے اور یہاں کچھ نتیجہ نکلتا تھا۔ اما فی الثانی، جو دوسری بات ہے، وہ جو دوسری صورت ہے اذا کان ضمیر متصلا، کہ جب مفعول کی ضمیر متصل ہو وہاں پر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کہتے ہیں فلعدم جواز فصل الضمیر مع امکان اتصالہ، اگر بالفرض آپ مفعول سے پہلے فاعل کو لے کر آئیں
ٹھیک ہے، مفعول سے پہلے فاعل کو لے کر آئیں تو فعل اور ضمیر متصل کے درمیان فاصلہ آ جائے گا جو جائز نہیں ہے. پھر کیسے ہوتا؟ افادہ کلاموں کا نی، تو یہ ضمیر متصل اور فعل کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے. اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ضمیر مفعول کو فاعل کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے فعل کے ساتھ، اور فاعل کو بعد میں متأخر کیا گیا ہے. اما فی الثالث، تیسری صورت میں جہاں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، وہ تیسری صورت کیا تھی؟ اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، جب فاعل کے ساتھ ضمیر مفعول ملے. وہاں پر مفعول کو کیوں مقدم کرنا واجب ہے فاعل پر؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فَلْيَعُودِ الضمیر الی متأخر، اگر مفعول کو مقدم نہ کیا جاتا بلکہ فاعل کو مقدم کیا جاتا تو لازم یہ آتا کہ ضمیر اپنے ما بعد کی طرف پلٹے. ہاں، وہ معذور، جبکہ یہ ممنوع ہے. ضمیر اپنے ما بعد کی طرف نہیں پلٹ سکتی بلکہ ضمیر ہمیشہ اپنے ما قبل کی طرف پلٹتی ہوتی ہے. لا يعود الضمیر الی المتأخر لفظا و رتبتا الا فی مسائل. یہ مسئلہ سمدیہ میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کا مرجع متأخر نہیں ہو سکتا بلکہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ ضمیر پر مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالفاظ دیگر ضمیر اپنے سے متأخر یعنی ما بعد کی طرف نہیں پلٹ سکتی بلکہ ضمیر اپنے سے ما قبل کی طرف پلٹ سکتی ہے. لفظاً رتبتاً، لفظاً یعنی جو چاہے وہ متأخر جس کی طرف آپ ضمیر پلٹانا چاہ رہے ہیں وہ لفظاً بعد میں ہو یا رتبتاً بعد میں ہو. کیا مطلب؟ یعنی لفظاً وہ بعد میں پڑا ہو، یا لفظاً تو بعد میں نہیں ہے، رتبتاً بعد میں ہے، رتبہ اس کا بعد میں ہے. تو دونوں صورتوں میں نہیں پلٹ سکتی. آگے اس مثالوں میں اس بات کو مزید واضح کیا جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر ضمیر اپنے ما بعد کی طرف پلٹ سکتی ہے، ہاں، چاہے وہ متأخر لفظاً ہو یا متأخر رتبتاً ہو. پہلا مقام کیا ہے؟ کہتے پہلا مقام یہ ہے کہ احدها عود الضمیر من المبدل منہ علی المبدل، یعنی مبدل منہ سے مبدل کی طرف ضمیر کا پلٹنا، مبدل منہ سے مبدل کی طرف. مثلا آپ کہتے ہیں اکرمتہ الضیف، اکرمتہ الضیف. ہاں، تھوڑا سی بات پر توجہ کرنا ہے، اہم بات ہے، اگلی باتیں سمجھ آئیں گی. اکرم تو فعل، ہو ضمیر ہے، کیا ہے ضمیر؟ فاعل مفعول ہے. ہو ضمیر مفعول ہے، اس کا فاعل تو ضمیر ہے، ضمیر بارز. اکرم تو ہو یعنی میں نے اس کا اکرام کیا. الضیفہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الضیفہ، الضیفہ بدل ہے. ٹھیک ہے، الضیف کیا ہے؟ بدل ہے. اور اکرمتہ ہو کیا ہے؟ مبدل منہ ہے. پڑھا ہے آپ نے پچھلی کتاب بدل اور مبدل منہ کی بات. مبدل منہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور بدل ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے. مبدل منہ کے اوپر بدل مقدم نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے. آئی سمجھ؟ اب کہتے ہیں کیونکہ بدل مبدل منہ پر مقدم نہیں ہو سکتا اور ہمارے ہاں جو ضمیر پڑی ہے ہو یہ مبدل منہ ہے اور ضیف بدل ہے، تو لہذا ضمیر کو مقدم کرنا، ضمیر کو ما بعد کی طرف پلٹانا درست ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ضیف کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیر مبدل منہ ہے اور ضیف بدل ہے. ضمیر مبدل منہ پلٹ رہی ہے ضیف کی طرف
ما بعد کی طرف یہاں پر جائز ہے۔ اچھا اب جو ضیف ہے، ضیف ضیف لفظاً بھی ضمیر کے بعد میں پڑا ہے کہ پہلے ضمیر ہے بعد میں ضیف نظر آ رہا ہے نا اسن، اور رتبتاً بھی بعد میں۔ رتبتاً سے کیا مراد ہے؟ رتبتاً سے یہ مراد ہے کہ بدل کا رتبہ مبدل منہ کے بعد ہوتا ہے، یہ اپنے اصلی مقام جہاں پر اسے ہونا چاہیے تھا ہے، اس کا رتبہ یہی ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، اس کا مقام یہی ہے کہ مبدل منہ کے بعد ہے۔ تو پس یہ ضمیر ہو یہ اپنے ما بعد کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ ما بعد جو لفظاً بھی ما بعد ہے، رتبتاً بھی ما بعد ہے۔ بس ثانی دوسرا مقام جہاں پر ضمیر اپنے ما بعد کی طرف پلٹ سکتی ہے، عود الضمیر من اول المتنازعین علی المتنازع فیہ۔ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ جب دو عامل ہوں، دو عاملوں کا ایک دوسرے کے اوپر عطف ہو، اور ان عاملوں میں ایک ضمیر موجود ہو جو دونوں کا معمول بن سکتی ہے، دونوں کا معمول بن سکتی ہے، تو دونوں کا معمول بن سکتی ہے، اس کو کس کا معمول بنائیں گے؟ یعنی دو عامل تنازع کر رہے ہیں کس میں؟ ایک عائد میں، ایک ضمیر میں، کہ وہ کس عامل کا مفعول ہو، اس کو کہتے ہیں باب متنازعین۔ یعنی دو عامل جب ایک ضمیر کے متعلق تنازع کر رہے ہوں کہ وہ ضمیر کس کا معمول بنے، اس کے خاص قواعد جو اپنے مقام پر بیان ہوئے ہیں۔ یہاں جو نقطہ بیان کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ جو دو متنازعین میں سے جو پہلی ضمیر ہے، پہلے متنازع عامل کی ضمیر ہے، وہ بعد کی طرف پلٹے گی، جائز ہے۔ یعنی وہ عامل پہلے ہے، ضمیر کا مرجع بعد میں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، پلٹ سکتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں وہ خود، اکرمانی وتفضل علی اخواک، ان دونوں نے میرا اکرام کیا اور تفضل کیا مجھ پر، ٹھیک ہے، اخوانی۔ اب ہمارا جو ہے جو مورد بحث بات ہے وہ ہے اکرما میں جو ضمیر ہے الف تثنیہ موجود، اس کی بات ہے۔ الف ضمیر بارز ہے نا، الف تثنیہ ہے، ہاں ضمیر بارز ہے، اکرما کا فاعل ہے، اکرمانی ان دونوں نے میرا اکرام کیا، تو اس ضمیر کے لیے مرجع کی ضرورت ہے، وہ ضمیر کہاں ہے، وہ مرجع کہاں ہے؟ کہتے ہیں مرجع بعد میں پڑا ہے، اخوا کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تنازع کیا ہے؟ یہاں پر اکرما اور تفضلا یہ دونوں تنازع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں کیا ہیں؟ تنازع کر رہے ہیں۔ اچھا تو ان میں سے جو پہلا ہے اکرما، اس میں ایک ضمیر موجود ہے الف، اس کو پلٹا رہے ہیں ماں باپ طرف، اخوا کی طرف، تو کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخوا رتبتاً بھی بعد میں ہے، لفظاً بھی، لفظاً تو بعد میں پڑا ہے، لیکن رتبتاً بھی اس کو یہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں رتبتاً یہی ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ جو مفعول کی ضمیر ہے اکرما کے ساتھ ملی ہوئی نی، یہ ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل جب آ جائے مفعول کی تو اس کو فعل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور فاعل کو بعد میں رکھا جاتا ہے، تو اخوا کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا ہر حالت میں، کیونکہ مفعول کی ضمیر متصل ہے فعل کے ساتھ، تو لہذا رتبہ بھی اس کا یہی بنتا تھا جہاں پڑا ہے، اور لفظاً آیا بھی یہیں پر ہے، تو مجبوری تھی ہماری کہ ہم ضمیر کو اس کی طرف پلٹا ہے۔ تیسرا مقام عود الضمیر المبہم علی ما یفسرہ، ضمیر مبہم کا پلٹانا اس چیز کی طرف جو اس ضمیر کی تفسیر کر رہی ہے۔ ہاں ایک ضمیر مبہم ہے، ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہے کہ ضمیر کا معنی کیا ہے،
ابہام پایا جاتا ہے اس ضمیر کے اندر، اس ابہام کے لیے ایک تمییز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مفسر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ممیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ضمیر کے مطلب کو واضح کرے۔ تو وہ ممیز کہاں پر آتا ہے؟ کہتے ہیں ممیز بعد میں آتا ہے۔ جب بعد میں آتا ہے تو ضمیر بھی اس کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ مفسر جو بعد میں آئے اس کا رتبہ کہاں ہے؟ اس کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ کہتے ہیں مفسر ہمیشہ مفسر سے بعد آتا ہے، تو لہذا چونکہ وہ مفسر بن رہا ہے اس لیے بعد میں آئے گا، اور ضمیر مفسر ہے وہ پہلے آئے گی۔ مثال دیتے ہیں، نعم رجلن علی، ٹھیک ہے، نعم رجلن، نعمہ میں ایک ضمیر ہوا، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے نعمہ، نعمہ میں ایک ضمیر ہوا، یہ ضمیر مبہم ہے، نعمہ ضمیر مبہم ہے۔ خوب کیسے پتہ چلے گا نعم رجل اچھا مرد ہے؟ کون ہے اچھا مرد؟ ضمیر میں ابہام پایا جاتا ہے، تو علیون کو ہم نے لایا ہے تاکہ اس ضمیر مبہم کی وضاحت کرے کہ علی اچھا مرد ہے۔ تو اب یہ علی جو ہے اس کا رتبہ یہی ہے، چونکہ مفسر ہے، مفسر بعد میں آتا ہے، تفسیر مفسر پہلے آتا ہے، مفسر بعد میں آتا ہے، تو یہ اپنے رتبے پر ہی پڑا ہے اور لفظاً بھی بعد میں آیا پڑا ہے، ٹھیک ہے، لہذا ضمیر اس ما بعد کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ ربہ لبیبن زارنی، ربہ نا ربہ لبیبن زارنی، اب ربہ جو ہے یہ ہو کی ضمیر اپنے ما بعد لبیب کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، ان ہیا ضمیر جو مبہم ہے، ٹھیک ہے، یہ پلٹ رہی ہے حیاتنا کی طرف، حیاتنا بعد، کیونکہ حیاتنا معصورن فی ہے، معصورن فی ہمیشہ بعد میں آتا ہے الا کے بعد، ٹھیک ہے، معصور الا کے بعد، معصورن فی پہلے ہے، نہ معصورن فی الا کے بعد آیا ہے، تو اس چونکہ یہ جو جس میں حصر کیا جاتا ہے وہ بعد میں آیا ہے، تو ضمیر مبہم جو ہے وہ پہلے ہے، اس کو ما بعد طرف پلٹا سکتے ہیں، یعنی ہے یا حیاتنا کی طرف پلٹ رکھتے۔ قل هو اللہ احد، ہوا جو ضمیر ہے یہ ضمیر مبہم ہے، کہہ دیجئے وہ کون، وہ یعنی اللہ، لفظ اللہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، لہذا ضمیر اپنے ما بعد لفظ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یقدم المفعول علی الفاعل جوازا، مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کرنا جائز ہے، عند وجود قرینۃ معنویۃ، جب کوئی معنوی قرینہ موجود ہو، جیسے فاہم المعنی موسیٰ، فاہم المعنی موسیٰ، معنوی قرینہ یعنی کیا؟ یعنی ایسا قرینہ جس کو انسان کا ذہن سمجھ سکتا ہے، ذہن، ابھی المعنی بھی اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور ہے، موسیٰ بھی اس میں مقصور ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے فاعل کون سا ہے، معنی یا موسیٰ ہے؟ کہتے ہیں معنی کو سمجھتے ہوئے، مفہوم کو سمجھتے ہوئے انسان درک کر سکتا ہے کہ مفعول کس کو ہونا چاہیے۔ بھائی سمجھا ہے معنی نے موسیٰ کو یا موسیٰ نے معنی کو؟ ہمیشہ معنی سمجھا جاتا ہے، نہ کہ موسیٰ سمجھا، نہ انسان سمجھا جاتا ہے، بلکہ معنی انسان معنی کو سمجھتا ہے، تو اس لیے معنوی طور پر یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔ اور لفظیتاً یا قرینہ لفظی موجود ہو، جیسے ضرب اخاک الامیر، ضرب اخاک الامیر، تو یہاں پر جو ہے اخاک کا مفعول ہے، الامیر فاعل ہے، یا لفظاً یہ بات واضح ہے، ایک تو اخاک کا جو ہے نسبی حالت میں آیا ہے، کہا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کی نسبی حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرا لفظ بتا رہے ہیں کہ امیر مارتا ہے، امیر نے مارا ہے بھائی کو، نہ کہ بھائی نے امیر کو مارا ہے، لہذا یہاں پر اگر مفعول مقدم بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، غیر ان حفظ ترتیب اولا۔ اس سب کے باوجود چاہے قرینہ معنویہ یا لفظیہ موجود بھی ہو،
کہتے ہیں بہتر اور اولا یہ ہے کہ وہ جو ترتیب منطقی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. یعنی کیا؟ یعنی فعل کے بعد فاعل ہے، فاعل کے بعد مفعول ہے، مفعول کو مقدم نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے. اگرچہ اگر قرینہ موجود ہو تو آپ مقدم کر سکتے ہیں، جائز ہے. صلی اللہ علی محمد.